السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ بفضلہ ومنہ وکرمہ۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق کا آخری باب، باب فی الحوض، حوض کوثر کا بیان آج ہمارے پیش نظر صحیح بخاری کتاب الرقاق کا آخری باب ہے، اور اس باب میں کل تقریباً کم و بیش 17-18 احادیث ذکر کی گئی ہیں، بیان کی گئی ہیں۔ ان 17-18 احادیث میں تقریباً 8 یا 9 احادیث تو وہ ہیں جو پہلے بیان کی جا چکی ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ ساتھیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اصحابی یا ربی اصحابی، اے اللہ یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ آپ کو نہیں پتہ کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں۔ یہ اہل بدعات کا ذکر ہے جو دین میں بدعات کا ارتکاب نہیں کرتے، جیسا کہ آج کل بھی دائیں بائیں ہمارے بہت ساری بدعات کا ارتکاب ہوتا ہے۔ تو آئیے، باب فی الحوض، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے پیش نظر قیامت کے جو بڑا دن ہے اس کے سارے واقعات ترتیب سے بیان کرنا ان کا ہدف یا موضوع یا مراد نہیں تھا۔ انہوں نے قیامت کے واقعات کے اہم اہم موضوعات کو، منتخب واقعات کو اس باب میں ذکر کیا، جو واقعات کسی مومن کے دل کو نرم کر کے اس کو آخرت کے مطابق زندگی گزارنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ تو یہ ہے باب فی الحوض، حوض کوثر، وقول اللہ تعالی انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ وقال عبداللہ بن زید قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبروا حتی تلقونی علی الحوض، یہ عبداللہ بن زید مازنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انصار سے کہ تم صبر سے کام لینا کہ تم حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرو گے۔ اب بظاہر جو چیز نظر آتی ہے، حوض کوثر جنت کی ایک نہر ہے جی، تو قیامت کے دن یہ حوض کوثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا اور آپ کی امت کے لوگ اس سے پانی پئیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے اس ترتیب سے، جو منطقی ترتیب ہے، اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ پل صراط سے گزرنے کے بعد لوگ اس سے پانی پئیں گے۔ اچھا، حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے دیگر احادیث کو بھی جمع کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ حوض کوثر جو ہے میدان محشر میں ہوگا۔ تو بہرحال کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، کچھ اہل علم محدثین وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 حوض ہیں، ایک حوض میدان محشر میں ہے اور ایک جنت میں ہے۔ اللہ علم، بہرحال جو چونکہ اس بات کی صراحت نہیں ہے، لیکن کچھ نصوص سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ میدان حشر کی بات ہو رہی ہے، اور کچھ نصوص سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جنت کی بات ہو رہی ہے۔ آئیے حدیثیں پڑھ لیتے ہیں۔ عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا فرطکم علی الحوض، کہ میں حوض پر تمہارا پیش رو ہوں گا، یعنی سب سے پہلے حوض میں پہنچنے والا میں ہوں گا۔ اسی طرح اگلی حدیث میں آتا ہے، یہ بھی حدیث عبداللہ ابن مسعود کی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ عن عبداللہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا فرطکم علی الحوض وَلَيُرْفَعَنَّ رِجَالٌ مِّنْكُمْ ثُمَّ لَيُخْتَلَجُنَّ دُونِي فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِ فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِ مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، کہتے ہیں کہ حوض پر میں سب سے پہلے پہنچوں گا، تم میں سے کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے، پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا۔ ثُمَّ لَيُخْتَلَجُنَّ، پھر ان کو میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا۔ فَأَقُول، میں کہوں گا یا رب اصحابی، یہ میرے ساتھی ہیں، تو مجھ سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارے ساتھی نہیں، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ انہوں نے دین میں آپ کے بعد کیا کیا چیزیں، نئی نئی باتیں ایجاد کر لی تھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حوض کوثر کا اصل میں جو تعارف کروا رہے ہیں، اس حوالے سے اللہ آگے جو حدیثیں آئیں گی ان احادیث میں ہم انشاءاللہ العزیز یہ چیز دیکھیں گے کہ حوض کوثر کہ پانی کا ذائقہ، اس کی لمبائی، اس کی صفات، ساری باتیں ہمارے سامنے آگے آتی ہیں۔ اچھا جی، اگلی حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امامکم حوض کما بین جرباء و اذرح،
کہ بھائی تمہارے سامنے میرا حوض ہوگا، وہ اتنا بڑا ہے حوض جو ہے، جتنا جربا اور ادرحہ کے درمیان، یہ شام کے علاقے میں 2 گاؤں ہیں جن کے درمیان مسافت گھوڑے پر سوار ہو کر 3 دن کی مسافت ہے، کہ بھائی ایک حدیث میں آتا ہے کہ حوض کی مسافت جو 1 ماہ کا سفر ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جتنا فاصلہ ایلا اور صنعاء یعنی یمن اور فلسطین کے درمیان میں ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جتنا فاصلہ مدینہ اور صنعاء یعنی مدینہ اور یمن کے درمیان میں ہے، چوتھی حدیث میں آتا ہے کہ جتنا فاصلہ ایلا اور عدن تک ہے، پانچویں حدیث میں جتنا ایلا سے جحفہ تک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں یہ جو مختلف نام لیے ہیں، ان سے مراد صرف اور صرف حوض کی لمبائی، چوڑائی اور بڑائی بیان کرنا مراد ہے، کہ بھائی کہ یہ اتنے بڑے رقبے پر واقع حوض ہے۔ اگلی حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال الکوثر الخیر الکثیر الذی اعطاہ اللہ ایہ، کہ بھی حوض کوثر سے مراد وہ خیر کثیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی۔ قال ابو بشر قلت لسعید ان اناسا یزعمون انہ نہر فی الجنۃ، جیسا کہ ابھی میں آپ کے سامنے ذکر کر کے گیا تھا، فقال سعید النہر الذی فی الجنۃ من الخیر الذی اعطاہ اللہ ایہ، کہنے لگے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ جو نہر جنت میں ہے وہ بھی خیر کثیر کا ایک حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔ اس کوثر جو لفظ آ رہا ہے، اس کے مفہوم کے حوالے سے مختلف معنی بیان کیے گئے۔ اہل لغت نے اس کے ایک جو سب سے بہتر جو معنی بیان کیے گئے وہ ہیں خیر کثیر، اور جیسا کہ کچھ احادیث ابھی آگے آپ کے سامنے آئیں گی، کچھ اقوال آئیں گے جس کی روح سے، جس کا خلاصہ جو ہے میں نے آپ کو ابتدا میں دیا تھا کہ حوض جو ہے وہ، یہ حوض کوثر جو ہے، یہ نہر جو ہے، یہ محشر کے میدان میں ہے یا جنت میں ہے۔ اس حوالے سے 2 اقوال جو تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور اس میں تیسری اس کے بعد جو حدیث ہے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کی، فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حوضی مسیرت شہر، ایک مہینے کی مسافت جتنی لمبائی چوڑائی ہے اس کی، ماؤہ ابید من اللبن، یہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، وریحہ اطیب من المسک، اس کی خوشبو جو ہے کستوری سے زیادہ عمدہ، وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، اور اس کے آبخورے آسمان کے ستاروں کی طرح ہوں گے، من شرب منها فلا يظمأ ابدا، جو اس سے میں پانی ایک مرتبہ پانی پی لے گا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ انس ابن مالک کی حدیث میں آتا ہے، اس میں وہی جو حوض کی لمبائی بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث میں جو انس ابن مالک کی ہے، اس حوض کے کناروں پر موتیوں کے گنبد کا ذکر ہے، اور اس میں جو آبخورے ہیں، جن پیالوں میں پانی پیا جائے گا اس کا ذکر ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث جو سیدنا انس کی ہے، اس پر وہی پہلا موضوع دوبارہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ جب یہ حوض پر میرے پاس آئیں گے میرے کچھ ساتھی، میں انہیں پہچان بھی لوں گا، اور پھر وہ میرے سامنے سے ہٹا دیے جائیں گے، تو وہ میں پوچھوں گا تو مجھ سے کہا جائے گا کہ لا تدری ما احدثوا بعدک۔ پھر اس کے علاوہ اگلی 2-3 حدیثیں جو ہیں وہ اسی بات پر، اسی مفہوم میں، بلکہ 3 4 5 حدیثیں جو ہیں اسی مفہوم پر دلالت کر رہی ہیں۔ اور اس میں جو حوض کوثر سے ریلیٹڈ ایک حدیث آتی ہے 6588 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنۃ و ممبری علی حوضی، فرمایا اللہ کے رسول نے، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور میرا ممبر میرے حوض پر ہوگا۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے اپنے گھر اور ممبر کے درمیان والے حصے کو جنت کا باغیچہ قرار دیا ہے۔ اب اس کے جو مفاہیم بیان کیے جا سکتے ہیں، ایک مفہوم تو یہ ہے کہ بھئی اس جگہ کو جنت میں منتقل کر دیا جائے گا، ایک تو مطلب یہ آتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ آتا ہے کہ اس جگہ عبادت کرنے والا اگر صحیح عقیدے کے ساتھ عبادت کرے گا تو وہ جنت میں اس کو لے جایا جائے گا۔
تیسری بات کہ اس ایریے کو جنت سے تشبیہ دی گئی ہے، حسن کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، اطمینان کے اعتبار سے، اور ہم یہ ذاتی طور پر ہم یہ سب سمجھتے بھی ہیں کہ اس ایریے میں جا کر جو مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ زمانہ طالب علمی میں جب ہم جاتے تھے ریاض الجنہ، تو اس جگہ یقین کریں جا کر اتنا سکون ملتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے کوئی پریشانی، ٹینشن، ذہنی دباؤ کچھ بھی نہیں باقی رہ گیا۔ اس کے بعد اگلی حدیث میں پھر اس کی مسافت کا ذکر ہے، اور اس کے بعد جو حدیث ہے اس پر اس کے جن برتنوں میں، جن آب خوروں میں، پیالوں میں یہ حوض کوثر سے پانی پیا جائے گا اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اور آخری حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیث ہے، یہ عبداللہ ابن عمر کی وہی حدیث ہے، مختلف الفاظ کے تغیرات کے ساتھ، کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ، جس میں یہ کہا کہ جب وہ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے پھر ہٹا دیے جائیں گے، میں کہوں گا اللہ کے رسول، اللہ یہ میرے ساتھی ہیں، تو اللہ کہے گا یہ تمہارے ساتھی نہیں ہیں، انہوں نے تمہارے بعد جانے کے بعد جو کچھ کیا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ جو لوگ جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے یہ منافقین بھی ہو سکتے ہیں، یہ مرتدین بھی ہو سکتے ہیں، اور عملاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو مرتد ہوئے تھے، فتنہ ارتداد بہت زیادہ بڑا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ منافقین بھی تھے، اس کے علاوہ وہ لوگ جو کسی لالچ میں، دنیاوی لالچ میں، جنہوں نے اسلام قبول کرنے کی بات کی تھی، اور انہوں نے جب اپنا فائدہ دیکھا اور فائدہ لینے کے بعد پھر وہ اسلام سے باہر نکل گئے تھے۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں کی جا سکتی ہیں۔ اور میں آخری بات یہ کہوں گا کہ یہ جو روافض کا یا کسی کا شبہہ یا مستشرقین کی طرف سے جو ایک الزام اور تہمت لگائی جاتی ہے کہ یہ صحابہ کرام ہیں، تو میں اس پر اتنا کہنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے تو قرآن مجید کی تمام آیات اس بات پر گواہ ہیں، سینکڑوں احادیث اس بات پر گواہ ہیں، اور کسی آیت یا حدیث میں ایسا نہیں ملتا کہ کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی ایسی کوئی بات کی جائے۔ تو یہ جن لوگوں کا ذکر ہے، مرتد، اہل بدعات، اہل خرافات، ٹھیک ہے، یہ صحابہ نہیں تھے، صحابہ کے علاوہ دیگر لوگ تھے۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔